السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 24 کی ایکسپوزیشن کریں گے، اور یہاں پر ہمارا 5واں پارہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اس کی پہلی آیت ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پیچھے جو آیت تھی 23 سورہ النساء کی، اس میں 13 رشتے بتائے گئے تھے کہ ان سے نکاح حرام ہے۔ اب 14 جو ہے، 14واں رشتہ کون سا حرام ہے، کن سے عورتیں، کون طرح کی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتی 14 نمبر پر، تو ان کے متعلق یہاں پر بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ 13 پیچھے والی اور 14ویں نمبر پر یہ کہتا ہے کہ اور شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے انسانوں کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کا قانون دیتا ہے کہ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو کہتا ہے کہ ان سے کوئی تم دوستی کرو، جسمانی تعلق بناؤ، ان سے شادی کرو، کہتا ہے یہ نہیں کرنی، یہ حرام ہے۔ شادی شدہ عورتیں حرام ہیں کیونکہ وہ کسی کی عزت ہیں، وہ کسی کی بیویاں ہیں۔ اگر تمہاری بیویوں کے ساتھ یہی معاملہ کو دوسرا کرے تو تمہیں کتنا برا لگے گا۔ تو کہتا ہے اس طرح ایک دوسرے کی عزتوں کا، عفتوں کا لحاظ کرو، پاس کرو، ان کی حرمت کا لحاظ کرو۔ تو یہ جو شادی شدہ خواتین ہیں، عورتیں، وہ کہتا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ تو یہ ٹوٹل 14 قسم کی خواتین ہو گئیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر یہ چیز کہنے کے بعد کہ شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، اب آگے چیز یہ بتا رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ یہ چیز آپ نے بڑی غور سے سمجھنی ہے، کیونکہ یہ جو غلام اور لونڈیاں اسلام میں جائز ہیں، اور یہ وہ 1400 سال ہو گئے ہسٹری کے مطابق، جو ہسٹری ڈیٹ بتاتی ہے، تو ابھی تک ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہا، اور قرآن نے غلامی کا قانون جو ساری دنیا میں رائج تھا ختم کر دیا، اور یہ ابھی تک غلام اور لونڈیوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ جائز ہیں اور ان سے کرو اور یہ وہ۔ تو پھر کریں نا پاکستان میں آپ۔ تو یہ چیزیں ہیں مذہب کی روح سے، ملکی قانون اور ہے، شرعی قانون اور ہے، اور پھر آپس میں ان کا آپس میں ٹکراؤ کہ یہ جی شرعی طور پر تو یہ ٹھیک ہے، ملکی قانون جو ہے یہ تو انگریز کا بنایا ہوا ہے۔ اس طرح سے یعنی یہ لوگوں کو قانون کے خلاف اکساتے ہیں شریعت کا نام لے کر، بالکل یہ غلط ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ الا ما ملکت ایمانکم، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ ملکت یہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے، جو ماضی میں بنائی جا چکی، اب نہیں، آئندہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ماضی میں جو جیسے وہ کہہ رہا ہے نا کہ ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، نیکسٹ نہیں، بالکل یہ وہی بات کر رہا ہے کہ جو ماضی میں جو عورتیں غلام بنائی جا چکی، تم ان کو گھر میں لے آئے، ان سے گھر کا کام بھی لیا اور ان سے تم نے جسمانی تعلق بھی قائم کیا، یہ ماضی کی باتیں ہیں، نزول قرآن سے پہلے کی باتیں ہیں، ظہور اسلام سے قبل کی باتیں ہیں۔ لیکن اب نہیں ایسا کر سکتے۔ اب تو تم یہ جو عورتوں کو غلام بنا چکے ہو، یا تو ان کو ایز اے بیوی اڈاپٹ کر لو، اگر نہیں تو پھر ان کو آزاد بھی کرو اور ان کو کچھ پیسے دو تاکہ یہ جہاں جانا چاہیں جائیں، جہاں کام کرنا چاہیں کام کریں، جہاں جس سے شادی کرنا چاہیں شادی کریں۔ یہ ہے چیز سمجھنے کی، تو بڑی غور سے سمجھنا ہے۔
اور یہ چیز آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ الا ما ملکت میں یہ جو ملکت ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، جو بنائی جا چکیں، جو عورتیں غلام بنائی جا چکیں. اور میں نے کہیں بھی اپنے اس ترجمے میں لونڈی کا لفظ استعمال نہیں کیا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، کیونکہ لونڈی کو وہ ایک کموڈیٹی سمجھتے ہیں، عورت سمجھتے ہی نہیں، انسان سمجھتے ہی نہیں. انسان جس کو اللہ نے اتنا احترام دیا ہے، آپ اس کو ایک لونڈی کہہ کر اس کو ایک کموڈیٹی بنا لیں اور پیسوں سے خرید کر جو چاہیں کریں، یہ تو انسانیت کی بڑی توہین ہے. اور اس کی تو پھر اللہ کے ہاں بہت بہت بری سزا ہے اس کے قانون میں، کہ آپ کسی انسان، یہ کسی بھی معاشرے میں اگر انسانوں کی عزت اور احترام نہ ہو، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. وہ کوئی کمتر معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے کوئی کمتر درجے کے لوگ ہوں، یا وہ جن کے پاس وہ بڑے بڑے اغنیاء مالدار ہوں، وہ ہیں تو انسان، بھلے ان کے پاس دولت نہیں ہے لیکن انسان تو ہیں. ہو سکتا ہے ان کا اخلاق مالدار لوگوں سے زیادہ ہو، تو اللہ کے ہاں تو انہی کی قدر ہے نا، انہی کی زیادہ مقام ہے جو اخلاقی اعتبار سے بلند مرتبہ ہو. دولت تو کوئی معیار نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ اس عورتوں کو لونڈی بنایا گیا اور پھر ان کو خرید کر آپ جو چاہیں کریں. قرآن یہ جہالت کا دستور چلنے دیتا تھا؟ اس نے ختم کیا. پوری دنیا میں رائج تھا اور ان کی معیشت کا ذریعہ تھا یہ. لونڈیوں کی خرید و فروخت، اور عرب میں نخاس مارکیٹ جہاں پر وہ ان کو سجا کے کھڑا کیا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا، قرآن کریم نے ختم کر دیا اس کو. اور یہ آج بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو سلاطین کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں مذہبی فقہی، جو ان کی عیاشیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مذہبی پیشواؤں نے بنائے اور انہوں نے بنوائے سلاطین نے ان سے، آج تک وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ اسلام میں جائز. اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں بالکل قطعی حرام ہے. یہ تمہاری اپنے جو مذہبی فقہی قوانین ہیں ان میں جائز ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. کہہ رہا ہے کہ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن عورتوں کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. یہ دائیں ہاتھ دینے والا ہوتا ہے یہ عربی کے اندر، اور یہ لینے والا ہوتا ہے. آج بھی کہتے ہیں دائیں ہاتھ اوپر ہوتا ہے کیونکہ وہ دیتا ہے. یہ محاورے ہیں زبان کے، کیونکہ انہوں نے پیسے دے کے ان عورتوں کو خریدا ہوتا تھا، تو وہ پھر عورتیں ان کی یوں کہہ لیں کہ کسٹڈی میں چلی جاتی تھی. وہ جیسے چاہیں ان سے کام لیں، جیسے چاہیں ان سے کوئی فزیکل ریلیشن شپ بنائیں، ان کو کون پوچھنے والا تھا؟ جہالت کا دور تھا. یہ ایام جاہلیہ یہی تو تھے. اور اس کے اندر سب سے جو بڑی برائی تھی وہ یہی تھی، سب سے بڑی معاشرتی برائی یہی تھی کہ عورتوں اور مردوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. عورتوں کو پکڑا جاتا تھا اور سر بازار بیچا جاتا تھا. قرآن کریم نے اس کو بند کیا، اس ظلم کو، اس فحاشی کو. اور اس دور میں تو وہ فحاشی بھی نہیں کہلاتی تھی، وہ تو ان کی معیشت کا ذریعہ تھی. جو چیز معیشت کا ذریعہ بن جائے اس کو کون برا کہتا ہے؟ وہ تو اپنی یوں کہہ لیں اپنے کام کے لیے، اپنی جنسی تسکین کے لیے وہ ان کی خرید و فروخت کرتے تھے. آگے ان کو تحفتاً بھی دیتے تھے. یہاں تک بھی وہ کرتے تھے کہ تحفتاً ان عورتوں کو خرید کر بھی دیتے تھے کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اس سے کام کرواؤ، یہ اس سے جنسی تعلق قائم کرو. یہ حالت ہو گئی تھی اخلاقیات. قرآن کریم نے اس کو بند کیا. تو یہ ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں. اب قرآن سے پہلے جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا، اب قرآن نے اس کو کیا کیا؟ اس کو ایک لیگلائز کیا. لیگلائز کیسے کیا؟ کہ ان کو ایز اے بیوی رکھو، اگر رکھنی ہے، تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، تم ایز اے بیوی ان کو بیوی کا درجہ دو. نہیں تو ان کو آزاد کرو، یہ ان کو پیسے دو، یہ جہاں جانا چاہیں جہاں جائیں، جس سے شادی کرنا چاہیں شادی کریں، جہاں پر کام کرنا چاہیں کام کریں. پھر تم ان کو نہیں روک سکتے. اب یہ آزاد عورتوں کے برابر بالکل آزاد عورتیں ہیں. اگر تم ان کو بیویاں بناتے ہو
تو پھر یہ تمہاری بیویوں کے درجے کے اوپر ہیں، جیسے تمہاری آزاد عورتیں بیویاں ہیں ویسے یہ بھی تمہاری خاندانیہ بیویاں کہلائیں گی۔ یہ درجہ دیا قرآن کریم نے ان کو۔ تو اس طرح سے سلیوری کو ایبالش کرنے کا ایک نیچرل وے دیا قرآن نے، اور یہ پھر ایک اوور دا نائٹ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈیفینیٹلی وہ ان کے گھروں میں کام کر رہی تھیں اور جو مرد غلام تھے وہ باہر ان کے کام کر رہے تھے، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، ان کی حویلیوں میں، عورتیں اندر کام کر رہی تھیں۔ یہ اوور دا نائٹ ختم نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو پھر گریجولی آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ کچھ ٹائم لگا کہ یہ چیزیں پھر سیٹل ہو گئیں۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اس لیے قرآن کریم ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، پاسٹ ٹینس، کہ مگر جن عورتوں کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، تو ٹھیک ہے وہ تم پر حلال ہیں، تم ان کو ماضی میں بنائی گئی غلام عورتیں جن کو تم نے ظہور اسلام کے بعد اپنی بیویاں بنا لیا، تو ٹھیک ہے وہ جائز ہے، تم پر رکھو، وہ اب تمہاری بیویوں کے درجے کے اوپر ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، آیت کے اس حصے کے اندر۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کتاب اللہ علیکم، اللہ نے اپنا یہ قانون لکھ دیا ہے جو لازم ہے تم پر، علیکم جو لازم ہے تم پر۔ یہاں پر کتاب اللہ ہے، اللہ نے اپنا یہ کتاب قانون ہوتی، کتاب کا معنی عربی میں قانون ہے، تو اللہ نے یہ قانون تم پر لکھ دیا اور جو تم پر لازم ہے یہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، یہ رہا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان مذکورہ عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، وَأُحِلَّ حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما وراکم ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، وہ جو 14 رشتے بیان ہوئے ہیں، 14 قسم کی عورتیں ہیں، ان کے علاوہ کہتا ہے باقی تمام تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ لیکن وہ جو 14 رشتے ہم نے پیچھے بتائے ہیں ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ تم پر حرام ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تم پر حلال کر دی گئی ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، شادی کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو حلال کر دی گئی ہیں یہ کس شرط کے عوض حلال کی گئی ہیں تم پر، آگے وہ شرط بھی بتا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بات ادھوری کرے، مکمل بات کرتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں قرآن تو پوری بات ہی نہیں کرتا، یہ تو اپنی باتوں کی وضاحت کے لیے روایات کا محتاج ہے۔ تو بالکل یہ قرآن کے خلاف بہت بڑی سازش ہے یہ جو روایات ہیں، اور اس قسم کی سوچ، جو اس قسم کی سوچ رکھنے والے ہیں کبھی بھی قرآن کو سمجھ نہیں آ سکتا، جو اللہ کے کلام کو نامکمل سمجھے، غیر واضح سمجھے۔ کیا یہ رہا ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، دیکھا کیا بات کہہ رہا ہے قرآن کریم، کہ بشرطے کہ تم اپنے اموال کے ساتھ ان عورتوں کو شادی کے لیے تلاش کرو۔ یہاں پر ان تبتغوا ہے تلاش کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے رشتے کی تلاش ہے۔ اب رشتے کی تلاش میں پیسے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ شادی ہو جائے تو شادی کے اوپر خرچ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر ان عورتوں کو جن کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ان کو دینا بھی ہوتا ہے کچھ۔ تو یہ اس کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے بغیر پیسے، بغیر اموال کے نہیں، ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ تم اپنے اموال کے ساتھ ان عورتوں کو شادی کے لیے تلاش کرو، اپنے اموال کے ساتھ۔ یہاں پر مال کی شرط ہے، بغیر مال کے نہیں، مال خرچ کرنا ہے، ان کو دینا ہے، تب جا کر یہ کام کر سکتے ہو کہ تم ان عورتوں کو تلاش کرو، یعنی اپنی شادی کے لیے، رشتہ کے لیے۔ تو یہ چیز اس کے اندر آ گئی۔ تو ایک چیز تو شرط ہوگی مال کی، کہ مال تمہیں خرچ کرنا پڑے گا، اس کا بندوبست کرو۔ اگر شادی کا سوچ رہے ہو تو پھر مال بھی تو تمہارے پاس ہونا چاہیے، محنت کرو، اپنے ہاتھوں سے، اپنی کمائی سے
شادی کے لیے خرچ کرو اور ان کو دو جن سے تم نے شادی کرنی ہے، ان کے اخراجات بھی اٹھانے ہیں، تو اس لیے وہی کہہ رہا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر تو یہ آگے نا بِأَمْوَالِكُمْ، مال کی شرط کہ مال خرچ کرو، اور آگے کہہ رہا ہے کہ محسنین، یہ دوسرا چیز آ رہی کہ ایک شرط تو اس نے یہ بتائی کہ ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ رشتے تلاش کرو، ان کو تلاش کرو شادی کے لیے۔ تو آگے پھر دوسری شرط یہ کہہ رہا ہے کہ محسنین، صرف اس صورت میں کہ تم ان عورتوں کو باقاعدہ اپنے نکاح میں لانے والے ہو۔ یہ محسنین، یہ صاد کے ساتھ، نکاح میں لانے والے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ محسنین، کہ تم ان عورتوں کو باقاعدہ اپنے نکاح میں لانے والے ہو، نکاح میں باقاعدہ لانے والے ہو۔ اور آگے کہہ رہا ہے غیر مصافحین، نہ کہ تم ان عورتوں سے غیر قانونی آزاد جنسی تعلقات قائم کرنے والے ہو۔ یہ ہے غیر مصافحین، یہ مصافحین سین کے ساتھ۔ تو یہ اب سمجھنے کہ محسنین کون ہوتے ہیں اور غیر مصافحین کون ہوتے ہیں۔ محسنین کون ہیں؟ جو عورتوں کو باقاعدہ اپنے نکاح میں لے کر آئیں، کوئی آزاد جنسی تعلق قائم کرنے والے نہ ہوں۔ ان کا ارادہ، ان کی سوچ، ان کا پروگرام کسی اپنی عورتوں کو نکاح میں باقاعدہ لانے کا ہو، عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے بھلے وہ کو عارضی نکاح ہی پڑھایا جائے، جیسا کہ موتا ہے یا مسیار ہے یا وہ عرفی نکاح ہے، یہ سب قرآن کے خلاف ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں قرآن کس قدر واضح کر رہا ہے، اور انہوں نے قرآن کے بالکل خلاف یہ فقہ بنائی ہوئی ہے۔ نکاح مسیار اور نکاح موتا اور نکاح عرفی۔ عرفی ہوتا ہے جو سفر میں عارضی آپ جا رہے ہیں تو وہاں سے کوئی لڑکی ہائر کر لیں، اس سے ایگریمنٹ کر لیں، یہ نکاح ہو گیا، یہ عرفی نکاح۔ موتا آپ جانتے ہی ہیں کہ کچھ وقت کے لیے کچھ پیسوں کی عوض عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، یہ موتا۔ اور مسیار بھی یہی ہے۔ موتا اہل تشیعوں کا ہے اور مسیار جو ہے وہ اہل سنت اہل حدیث کا ہے، باقی اندر وہی سیم چیز ہے اس کے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے قرآن کے خلاف یہ چیزیں بنائی ہیں اور کس قدر غیر اخلاقی ہے۔ فقہ کی روح سے آئی ہیں نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مذہبی قوانین ہیں، فقہی قوانین ہیں، قرآن کے بالکل خلاف۔ تو اب آپ نے محسنین اور غیر مصافحین، یہ دو لفظ آپ نے سمجھے کیا ہیں؟ محسنین وہ جو عورتوں کو باقاعدہ اپنے نکاح میں لانے والے ہوں، عارضی طور پر ان سے جنسی تعلقات قائم کرنے والے نہ ہوں، اور غیر مصافحین کہ نہ کہ تم ان عورتوں سے غیر قانونی آزاد جنسی تعلقات قائم کرنے والے ہو، یہ ہے غیر مصافحین۔ اور بالکل یہی جو ورڈ ہیں محسنین اور غیر مصافحین، یہ پھر آگے عورتوں کے لیے بھی آئیں گے، ان کے صیغہ میں محسنات آئیں گا۔ تو یہ اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ دونوں الفاظ عورتوں کے لیے بھی آئیں گے مؤنث کے صیغہ میں۔ تو یہ چیز کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ۔ اب یہیں سے انہوں نے یہ جو ہے نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، اسی سے انہوں نے پھر متا بنایا، ملتا جلتا لفظ لیا۔ یہی ہوتا ہے فقہ کے اندر، جوڑ توڑ کر کے لفظ بنائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے لفظوں کو کاپی کیا جاتا ہے، پھر ان کو تھوڑا سا جوڑ توڑ کر کے ان کو پھر ایک نئی شیپ دی جاتی ہے، قرآن کے بالکل خلاف۔ تو یہ جو ہے نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، اسی سے پھر متا بنایا اہل تشیع نے، اور اسی سے پھر مسیار بنایا اہل سنت اہل حدیث کا۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ تم اس شادی کے ساتھ ان عورتوں سے جو تمتع کرنا یعنی فائدہ اٹھانا چاہو، ظاہر ہے شادی فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے نا، تو یہ جو تمتع ہے، یہ جو فائدہ ہے، یہ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ۔ اب سمجھ آئی کیا ہوتا ہے جس کا انہوں نے متا اور مسیار بنایا؟ تو تم
اس شادی کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ، ان عورتوں سے جو تمتع کرنا یعنی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ کرنا یہ ہے کہ کیا یہ رہا کہ فآتوہن اجورہن فریضۃ، الفاظ کے اوپر غور کیجئے آپ، پھر تم ان کے مقرر شدہ اجور انہیں دے دو۔ یہ اجرت بھی اسی سے ہے، اجور۔ قرآن کریم کے اندر اجور کا لفظ ہے، مہر کا لفظ نہیں ہے۔ یہ جو حق مہر ہے نا، یہ مذہبی ٹرمنالوجی ہے، تو میں نے بریکٹ میں مہر دیا ہوا ہے، لیکن قرآن کریم نے تو اجور کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بڑا صحیح لفظ ہے یہ۔ اور پھر تم ان کے مقرر شدہ اجور یعنی مہر انہیں دے دو۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک اور چیز بیان کر رہا ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ کس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضۃ، اس کمی پیشی میں جو اجور یعنی مہر مقرر کر لینے کے بعد تم اس کمی پیشی کے ساتھ آپس میں رضامند ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ یعنی جو اجور مقرر کر لیے تم نے، مہر مقرر ہو گیا، اب شادی کے بعد اگر تم اس میں باہمی رضامندی سے کوئی کمی پیشی کر لیتے ہو تو کہتا ہے کہ اس میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، تم کر لو، لیکن وہ تمہاری باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے فیما تراضیتم، یہ تراضی آپس میں راضی ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں، تم اس میں کمی زیادتی کر سکتے ہو، ورنہ پھر جو ہے وہ اسی طرح رہنے دو، اس کو پھر ادا کرو۔ شادی ہوگی، اگر بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ تم نے 1,00,000 وہ طے ہوا تھا، تم نے دینا تھا اجور کی صورت میں، یا یوں کہہ لیں مذہب کی جو ٹرم ہے مہر، تو تم مجھے 50,000 دے دو، باقی 50,000 تم رکھ لو، تو یہ ان کی آپس میں رضامندی سے ہوا ہے نا، تو کمی ہو گئی نا اس میں، تو کہتا کوئی حرج نہیں، یہ تمہاری آپس کی چیزیں ہیں، پیار محبت ہے، اس کے اندر تم نے ایک چیزیں کی ہیں تو ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تو پھر اتنا دے دو جتنا آپس کی تمہاری رضامندی ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ کان علیماً حکیماً، بلا شبہ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی بلا شبہ انسانوں کے لیے اللہ کا ہر اصول، ضابطہ، قانون علم و حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی یہ جو قوانین ہیں وہ اس نے کوئی ہیپ ہیزرڈ نہیں دے دیے، بلا سوچے سمجھے نہیں دے دیے، نہیں، یہ بڑے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ یہاں پر یہ جو حکیمن ہے، حکیمن کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی ریزننگ کو جاننے والا، چونکہ اللہ خالق ہے، وہ ہر چیز کی ریزننگ کو جانتا ہے، تو اس نے تمام ریزننگ کو سامنے رکھ کر اپنے علم کی روح سے ان حقائق کو سامنے رکھ کر تمہیں قوانین دیے ہیں جو تمہاری بہتری کے لیے ہیں اور تمہارے لیے لازم ہے۔ اگر تم ان کو فالو کرو گے تو تمہارا یہ جو فیملی نظام ہے، تمہارا جو معاشرہ ہے، یہ آگے بڑھے گا، اس میں انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ اگر تم ان قوانین کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر تمہارا خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، اس کا شرازہ بکھر جائے گا اور تم تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔